الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ، اللہم آمین۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا بھی ایک اچھا گزرا ہوگا اور الحمدللہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ جب تک اپنے رب العزت کے لیے اپنی نیتوں کو میں اور آپ خالص نہیں کریں تو بات نہیں بنتی۔ انشاءاللہ دوبارہ اپنی نیتوں کو ریوائول کریں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو حق تلاوت ہی ہے اس میں قرآن کا جو چوتھا حق ہے کہ حق العمل، عمل کرنا اور اس کے اندر ہم دیکھ چکے تھے کہ قرآن کے اتباع کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید پر کیسے عمل کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کا قرآن پر کس طرح سے عمل تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن مجید کے آگے رک جانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں عیینہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ کی قسم نہ تو تم ہمیں مال دیتے ہو اور نہ ہمارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے ہوئے اور قریب تھا کہ اسے ماری۔ اس وقت ہر نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ سورہ الاعراف 199۔ درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم جس وقت ہر نے یہ آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے نہیں بڑھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی کتاب کے آگے سب سے زیادہ ٹھہر جانے والوں میں سے تھے۔ یہاں پر رک کر میں اور آپ سوچیں، آپ دیکھیے کہ ایسی بات عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے کہی اور آپ کو غصہ بھی آیا۔ نیچرل ہے، وہ چیز جو آپ کرتے نہیں ہیں آپ کے بارے میں کوئی خود سے کہہ دے تو انسان ہونے کے ناطے جو ہمارے پاس ایموشنس ہیں، فیلنگس ہیں، وہ ہمارے اندر آتی ہیں۔ لیکن جب دیکھیے ایک جیسے کہا جائے جب کسی ایک شخص نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس آیت کو پڑھا تو دیکھیے وہ فوراً آگے نہیں بڑھے، اب فوراً رک گئے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی آیات سنے، بہت سے لوگ ایسے موقع پر حجت بازی کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں بس کرو، ہمیں قرآن کی آیات نہ سنو، ہمیں سب پتہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ یہاں پہ بھی عمر رضی اللہ عنہ صحیح تھے، ان کا غصہ جائز تھا اور قریب تھا کہ وہ ماریں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود بھی جب حکم اللہ کا آ گیا تو فوراً اس حکم کے آگے سمینا و اطعنا کیا نا۔ میں اور آپ رک کر سوچیں، ہم بھی جسے کہا جائے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے، جب کبھی کوئی آیات ہمیں بتاتا ہے، ہمیں جب کبھی بہت غصہ آئے، ہم کسی وجہ سے بہت اریٹیبل ہوں، کسی بھی وجہ سے ہمارا دل نہیں چاہے کسی سے بات کرنے کا، ایسے موقع پر جب ہمارے سامنے کوئی حدیث کی بات یا قرآن مجید کی بات آتی ہے تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو یہ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل تھا کہ قرآن کے آگے رک جانے والے تھے، اپنے ایکشن کو روک دینے والے تھے۔ اور یہ آیت پوری زندگی کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی جسے کہا جائے دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ زندگی میں ایک آزمائش سے نکلیں گے، دوسری میں چلے جائیں گے، دوسری سے نکلیں گے، تیسری میں چلے جائیں گے۔ اب ایسے موقع پر آپ اپنی صلاحیتوں کو ختم کر دیں، غصہ کر کر کے، چیخ چلا کے، اریٹیبل ہو کے، اس کا بہترین آلٹرنیٹ بتا دیا گیا۔ غصہ آئے گا، بالکل آئے گا، کیوں جب آپ کو کوئی ایسی خلاف شریعت بات آپ کو اپنے آس پاس لوگوں میں نظر آئے گی تو غصہ آنا جائز ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اب ایسے موقع پر غصے کو کیسے جنرلائز کرنا ہے؟ کیا واقعی غصہ کر کر کے آپ کا کام ہو رہا ہے، یعنی بات اس پر اثر کر رہی ہے، وہ بات جس سے کہا جائے افیکٹو ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، گو ہیڈ اور آپ کیجیے۔ لیکن آپ دیکھیے بعض اوقات بار بار غصہ کرنے سے ہم اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں نا، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی اسکلز کو بھی ضائع کر دیتے ہیں کہ اس وقت مجھے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ جب کبھی اس طرح کی ایموشنز آ جائے، اس طرح کی کچھ فیلنگز آئے تو کیا کرو، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین۔ اور یہی بس پوری زندگی کا خلاصہ، جب کبھی کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے، آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، سچائی پر ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی آپ حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور ایسے موقع پر آپ اس کو درگزر کریں، نیکی کا حکم کرتے رہیں، نیکی کا کام کرنا نہ چھوڑیں، نیکی کا حکم دینا نہ چھوڑیں، اور کوئی نہیں مانتا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ تو جاہلوں سے اعراض کریں۔ اسی طرح اصل اہل قرآن کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، ابن قیوم رحمہ اللہ کہتے ہیں بعض سلف کا کہنا ہے کہ قرآن مجید اس لیے اترا تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد ہو، لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو انہیں اہل قرآن کہا جائے گا۔ لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے لیکن اس کو نہ سمجھے، نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف کو اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسا کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ کیا بات پتہ چلی؟ اہل القرآن کون ہے؟ اصل اہل القرآن کون ہوتا ہے؟ اصل اہل القرآن وہ ہے کہ جس کا علم اس کے عمل میں ڈل جائے، اس کو کہا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے نا، کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں لیکن اس کے باوجود سم ٹائم بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، بہت خوبصورت ریسیٹیشن ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، بہت پکا حفظ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن اندر نہیں گیا، وہ دل کی بہار نہیں بنا، وہ عمل کا حصہ نہیں بنا، وہ ہدایت کی کتاب نہیں بنی، وہ غور و فکر کی کتاب نہیں بنی، وہ صرف ایک جسے کہا جائے زبانی یاد کرنے والی کتاب بن گئی۔ اور یہ تو پہلا حق تھا جو ہم پڑھ چکے، یہ سیکنڈ حق تھا۔ پہلا تو درست پڑھنا آنا چاہیے، سیکنڈ حفظ کرنا کچھ نہ، تو ہم قرآن کے کچھ حصے کو لے لیتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اصل قرآن مجید کا مقصد ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی،
اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب سے ہم نے اللہ سے سیدھا راستہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی شکل میں پوری، جسے کہا تھا یہ ہمیں بک آف گائیڈنس دے دی کہ اس کے ذریعے سے تم اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تفکر کرو گے تو تم ضرور ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے تو کتاب کو کھولا، ہم اہدنا الصراط ہر نماز میں کم سے کم فرائض جو لوگ پڑھتے ہیں 17 ٹائمز تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب کتاب کو کھولتے ہیں تو کیا صرف اس کی تلاوت پر زور ہوتا ہے کہ آج کا ٹارگٹ پورا کر دیا جائے؟ آپ نے کوارٹر رکھا ہے، ہاف رکھا ہے، 3 کوارٹر رکھا ہے، 1 جز رکھا ہے، 2 لائن رکھی ہے، 2 پیج رکھے، کیا کہ بس یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بس آج کا ٹارگٹ کمپلیٹ؟ نہیں، جو بھی انشاءاللہ جو پورشن بھی آپ اپنی ڈیلی لائف میں لیتی ہیں کہ ہاں مجھے اتنا پورشن ڈیلی پڑھنا ہے، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک آیت پہ ضرور رکے، اور رک کر تھوڑا سا سوچیں۔ اگر آپ پوری آیات پہ پونڈر کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، وہاں پہ رک کے دیکھیں کہ کیا عمل کی بات ہے، کہاں پہ میرا عمل نہیں آ رہا، اور پھر وہیں دین اینڈ دیئر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ تو اہل القرآن اصل میں وہ ہے جو دراصل کیا ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس قرآن کے مطابق، اس کا عمل جسے کہا جائے ہو جائے نا۔ لیکن اگر آپ صرف اس کی تجوید پر زور دیتے ہیں، خوب حفظ کرتے ہیں، لیکن آپ کو الف سے بے نہیں پتا کہ یہ کتاب آپ سے کیا کہتی ہے، یہ آپ کی زندگیوں میں کیسے آہستہ آہستہ بتدریج داخل ہوگی، آپ کا فوکل پوائنٹ بدل دیتی ہے، آپ کو آخرت کی فکر لگا دیتی ہے۔ اگر یہ فکر آتی جا رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے اور ہمیں اہل القرآن میں شامل کر دے، اللہم آمین، جو واقعی صحیح معنوں میں، اصل معنوں میں اہل القرآن ہے۔ آج بعض اوقات بچوں کو مائیں بھیجتی ہیں آپ کرو کرو کرو، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کا ہوتا ہے کہ وہ چیز ان کو فائدہ کر جاتی ہے نا، جیسے آپ اپنے بچوں کو چاہتی ہیں کہ ہاں وہ بھی دین کی طرف آئے، ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں کچھ بچے تو نہیں آنا چاہتے نا، یعنی وہ آ تو جائیں گے لیکن ان کا دل نہیں آئے گا۔ اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو دراصل نہیں سنتے، اور ایسے موقع پر جب ان کے اندر ایک ریبیلینس سا چیزیں، مطلب وہ چیز آتی ہے، تو آپ کا کام کیا ہے، پیار سے اچھے سے ان کو بات کو کہنا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کسی حال میں ابھی تیار نہیں ہے، کسی حال میں ذہنی طور پر نہیں ایکسیپٹ کر رہا، تو اللہ سے دعا کیجیے، کیونکہ بعض اوقات جسے کہا جائے ہم حکمت کے ساتھ جب معاملات نہیں کرتے تو اس کا اثر ہماری اپنی زندگی میں، ہماری بچوں کی زندگی میں آتا ہے۔ تو اللہ جیسے آج تو نے ہمیں اللہ اپنی کتاب سے جوڑا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امت کو یا اللہ اس اپنی کتاب سے جوڑ دے، انہیں سیدھا راستہ دکھا دینا۔ وہ کہتے نا میں نے جو دیکھا ہے اوروں کو بھی دکھا دے، اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ موو آن ہوتے جائیں گے، جسے کا انشاءاللہ اپنے ریسیٹیشن کی طرف۔ آج ہماری آیت نمبر انشاءاللہ سورہ الفجر آیت نمبر 17 سے لے کر 24 ہے۔ امید ہے کہ آپ جو بہنیں میمورائز کر رہی ہیں وہ ضرور اپنی کنٹینیویشن رکھیں، پیچھے سے آتا کرتے رہیں، ورنہ بہت جلدی قرآن انسان سے بھول جاتا ہے نا، یعنی انسان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو بہنیں اپنا کر رہی ہیں حفظ انشاءاللہ وہ پیچھے سے اعادہ کرتے جائیں۔ چلیے آپ سب ریڈی ہیں، سب نے مصحف کھول لیا، پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے آیت نمبر 17 سے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، تکرمون تم عزت دیتے، الیتیم یتیم کو، ولا اور نہیں، تحاضون تم آپس میں ترغیب دیتے، کس چیز کی، اعلیٰ طعام کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اور تم کھا جاتے ہو میراث کو، اکلا لما کھا جانا سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ اور تم محبت رکھتے ہو، المال مال سے، حباً جما محبت بہت زیادہ، یہ تو بہت فیکٹ ہے نا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکت الارض ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کیا چیز، زمین، دکن دکا خوب ریزہ ریزہ کرنا،
اللہ اکبر. جب کبھی ارتھ کوئک آتا ہے کیسے ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن کی ہولناکی کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ اور آئے گا ربو کا، آپ کا رب، والملک اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف، اور لائی جائے گی یوم اس دن بھی جہنم، جہنم، یوم اس دن یتذکر نصیحت پکڑے گا الانسان انسان، وانا اور کیوں کر ہوگا لہو اس کے لیے الذکرا نصیحت پکڑنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جسے کہا جائے بس اللہ تعالیٰ اس دن کیا فائدہ ہوگا نا کہ انسان اس دن نصیحت پکڑے گا. آج اگر نصیحت لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ دے گا، لیکن کہا جا رہا نا وہ کیوں کر اس کے لیے نصیحت پکڑنا ہوگا، اس دن تو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج آپ کو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی کلام کی طرف بلاتے ہیں، بار بار آپ کے پاس جسے کہا جائے ہدایت دستک دیتی ہے، لیکن جب آپ دروازہ بند کر دیتے ہیں تو پھر جسے کہا جائے آپ کو ہدایت نہیں ملتی. کہتے ہیں نا گائیڈنس ڈیلے گائیڈنس ڈینائی، آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پھر انشاءاللہ کوئی اور کورس کر لوں گی، نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میرے پاس یہ ذمہ داری. یاد رکھیے بار بار دستک نہیں دے گی یہ ہدایت آپ کو، اور اس وقت نصیحت فائدہ نہیں دے گی کہ جب انسان سب کچھ وہ منظر دیکھ لے گا. تو آج جو دنیا میں جو جسے کہا جائے جو بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جو بھی جسے کہا جائے اللہ کی طرف سے بہت ساری ایسی جسے کہا جائے چیزیں آتی ہیں، لائک ارتھ کوئک ہے یا اسی طرح کی چیزیں، تو اس وقت انسان ایک لمحے کے لیے سوچے جب اس زمین کو دکت الارض دکن دکا کیسے کیسے ریزہ کر دیا جائے گا نا. تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور آج ہی جسے کہا جائے اس کتاب سے نصیحت لے کر اس کو ہدایت کی کتاب بنا کر اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے، ورنہ کل تو کوئی نصیحت مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں دے گی جب وہ سارے سین میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنا دے، اللہم آمین. انشاءاللہ ریسیٹیشن کی طرف چلتے ہیں. سب ریڈی ہیں؟ سب نے مصحف کھول لیا؟ ون ٹائپ کیجیے شابش. الحمدللہ ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ سورہ الفجر آیت نمبر انشاءاللہ 17 سے آنورڈ کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا،
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, بہت ہی پاورفل میسج ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیات ہے. ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کریں گی تو انشاءاللہ پوری آپ کو جسے کہا جائے کہ جہنم میں جانے کی وجہ بھی نظر آ جائے گی اور وہ بھی نظر آ جائے گی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے نا. تو مطلب قیامت کی چیزیں بھی نظر آئیں گی. چلیے انشاءاللہ تھوڑی سی اس کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں. کلا, میک شور کیجیے گا, کاف ایک ہوتا ہے کاف ہمارے اردو کے اندر اور ایک ہوتا ہے کیف. ٹھیک ہے, تو یہ کیف ہے, ٹھیک ہے نا, ناٹ کاف جو ہمارے اردو میں بولتے ہیں کافی ہے, وہ والا نہیں. فاطمہ یہ 24 آیت تک ہے نا؟ نہیں 23 تک ہے, 23 تک ہے, 23 تک. ہاں سوری, اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے. 23 تک ہی میں نے رکھا کیونکہ پھر باقی حصہ نا آفیہ انشاءاللہ ہم اینڈ میں انشاءاللہ کریں گے, نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بارک اللہ. تو کلا کھا کا ساؤنڈ نہیں ہے, کھلا. بہت سے لوگ نا جیسے ایئر نکالتے ہیں, کھلا نہیں, یہ کھلا نہیں ہے. اس کو آپ اکثر لوگ بولتے نا کھانا, یہ نہیں ہے. کھانا یہ صحیح ورڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو موٹا بھی نہیں کرنا, کانا نہیں, کانا. ٹھیک ہے نا, ناٹ کھلا. کلا, تو میک شور کیجیے گا لا کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. بلا, یہاں پہ دیکھیے بلا, تو انشاءاللہ لام کو ہٹ کرنا ہے. بلا, لیکن ہولڈ نہیں کرنا. بلا ایسے کر کے نہیں, کلا بلا. ٹھیک ہے, اس طرح سے انشاءاللہ لا اس کو لائٹ رکھیے گا. تکریمون. ٹھیک ہے, اب دیکھیے تو یہاں پہ آپ کا شدہ بھی ہے اور ہلکی ایئر بھی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کوالٹی اس لیٹر کے اندر. تو تا کی دمہ آپ کی پوری مکمل گول ہونی چاہیے. تو بالکل آپ کا سرکل لپ کا بالکل منیمم ہو جائے. تکریمونل. ٹھیک ہے, منہ کو آپ نے 2 کاؤنٹ, اگین آپ کا واؤ میں دیا ہے. نل یتیم, آپ کو پتہ ہے جب آپ اس کو روکیں گے یتیم. ٹھیک ہے, تو میم پہ جو سکون ہے بہت واضح ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے صحیح روکا ہے. اور یہ جو روکنا ہے یہ مد العارض للسکون کہلائے گا. ٹھیک ہے, مد العارض للسکون, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یتیم کے اندر دیکھیے یہ جو یا مدیہ ہے اور یا مدیہ کے بعد جو نیکسٹ لیٹر میم ہے اس کو آپ ٹیمپریری سکون دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مد کا مطلب ہے مد, عارض ٹیمپریری, للسکون سبب اس کا کیا ہے, سکون ہے. ٹھیک ہے, ولا, لا کو آپ نے 2 کاؤنٹ کھینچنا ہے. اس کے بعد دیکھیے تحابون. ٹھیک ہے, ہا کو آپ نے پورا 6 کاؤنٹ لے کے جانا ہے. یہ کون سی مد ہے, مد لازم کلمی مثقل, اس کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے, مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر نیکسٹ لیٹر میں سکون آتا تو ہم مخفف کہتے ہیں. نیکسٹ لیٹر میں جسے کہا جائے اگر جسے کہا جائے شد آتا ہے تو مثقل کہتے ہیں. یاد رکھیے مد بننے کے ایک اور سبب کیا ہے کہ اگر جسے کہا جائے شدہ یا سکون کہہ لیجیے, یا یاد رکھیے کہ جب آپ اس کو کرتے ہیں کہ اگر آپ غور سے دیکھیے مد کے پاس بات نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ شدہ, جیسے آپ دولین پڑھتے ہیں نا, الحاجہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہی ہے تحادون. ٹھیک ہے, تو میک شور ہا کو لائٹ رکھیے گا. تحادون, بہت کو ہیوی کرتے ہوئے دمہ کو آپ نے گول کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میک شور ہا کو 6 کاؤنٹ اور پھر مرج کرنا ہے دوت کے ساتھ, اور پھر دو کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, وَلَا تَحَاضُّونَ
ٹھیک ہے, مرچ کرتے ہوئے بو کو ہیوی کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, ضمہ کی واضح کرتے ہوئے انشاءاللہ نہ ایک کاؤنٹ, ٹھیک ہے. یہ مد لازم کلمی مستقل ہے, یہ ایک ورڈ کے اندر آ رہی ہے, اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ پڑھنا ہے, ناٹ لیس دین 6 ناٹ مور دین 6 انشاءاللہ. طریقہ حفص بن عاصم الشاطبیہ کے اس کے مطابق بتا رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. الا طاع, طا کو آپ نے ہیوی کرنا ہے, بیک آف دا ٹنگ آپ کی اوپر ہونی چاہیے. طاع آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے, جسے کہا جائے الف مدیہ. طعام المسکین, ٹھیک ہے, لام کو آپ نے ہٹ کرنا ہے لیکن شیک نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تاکہ بالکل پتہ یہی نہ لگے کہ آپ نے لام کو ملایا ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ٹائم دے کے پھر اس کو انشاءاللہ مسک پہ آپ نے وسلنگ ساؤنڈ دینا. روکیں گے تو مسکین, آپ نے اگین انشاءاللہ نون کو واضح کرنا, ساکن کو, ناقص غنہ کو, اور یہ آپ کا ہو جائے گا مد العارض لسکون. وَتَأْكُلُونَ, تانی تا, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ, ٹھیک ہے. تو تأکلون پہ آپ نے دیکھیں جھٹکا, ٹھیک ہے, دینا ہے, اور یہاں پہ آپ کا نبر بھی ہے, آواز ایلیویٹ ہو رہی ہے. کو, کاف کی دمہ آپ کی مکمل گول ہونی چاہیے. کو لو, کو لو, لو کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے, واو مدیہ ہے, نہ توراسا, ٹھیک ہے. تاکہ ساتھ ہٹ کیجئے, نہ توراسا, تو را سا, را جو ہے آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے, الف مدیہ ہے. اکللم, ٹھیک ہے, اکللم, یہاں پہ اگین آپ نے شدہ بیتا ہمس انشاءاللہ. لل, اس کو آپ لام کے ساتھ ٹائم ہلکا سا دیجیے, ہولڈ نہیں کرنا ہے, بس ٹائم دیجیے. لما, یہاں پہ بھی آپ نے اس کو 2 کاؤنٹ, اس کو نیزل کیویٹی میں لے کے جانا ہے, اگین اسٹریچ کرنا ہے 2 کاؤنٹ, ٹھیک ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تُحِبُّ, ہاں نکالیے گا, با کو ٹوائس سیٹ کرنا ہے, بو آپ کو 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے, ماں اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. حب جمع, تو ہو, ہا کو دمہ کو واضح کیجیے گا, جمع, ٹھیک ہے. جمع آپ نے اس کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ماں اگین اپنے یہاں پہ جتنے بھی غنہ آ رہے ہیں نا, یہاں پہ لائک جمع, لما, یہ آپ کا اکمل غنہ ہے, موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے, ٹھیک ہے, موسٹ کمپلیٹ غنہ, ٹھیک ہے. الحمدللہ. کلا, کلا کے بعد دیکھیے, اچھا روکیں گے نا تو مد العوض ہے, لما پہ بھی مد العوض ہے, جمع پہ بھی مد العوض ہے. کلا اگین آپ کی مد الجائز منفصل آ گئی, ٹھیک ہے. آپ کو 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. اذا دکت الارض, ٹھیک ہے. اذا الف 2 کاؤنٹ آپ کو پڑھنا ہے, دکت الارض, دکت الارض, را ہیوی رکھیے گا, دو ہیوی رکھیے گا. دکا, دکا, ٹھیک ہے, دکا, دکا. اب آپ اس میں دیکھیں دک ایسے آواز نہیں آنی چاہیے, جب شدہ آ جاتا ہے نا تو کوالٹیز ریپلیس ہو جاتی ہیں. دکا, دک, کیا آپ کو الف مدیہ کی طرح روکیں گے انشاءاللہ. مد العوض ہے آپ کی. وجاء, اب اس کے اندر دیکھیں حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے, تو مد الواجب متصل, ٹھیک ہے, حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے, مد الواجب متصل. ربو کا, را ہیوی رہے گا آپ کا انشاءاللہ, ربو کا, ٹھیک ہے, ناٹ ربو کا, ربو کا, باقی دمہ پوری گول ہونی چاہیے. والملک, 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 کو کا آپ کی دمہ بالکل واضح ہونی چاہیے. صفا, صفا, ٹھیک ہے. ہم فا پہ ہمس بھی ہو رہا ہے لیکن میک شور کیجیے گا. صفا, یہاں پہ آپ کا اخفا ہوگا, لائٹ ہیوی کر دیجیے گا. صفا, صفا, ٹھیک ہے. نیکسٹ صاد از دا ہیوی لیٹر, جب روکیں گے تو مد آپ کی عوض ہو جائے گی. وجیء, جی, یہ ساؤنڈ نہیں آنے چاہیے. وجیء, ایئر نہیں نکلنی چاہیے اس میں سے نا. وجیء, اس کو آپ کو مد الواجب متصل ہے, حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے. یہ پیسو وائز ہے, جا ایکٹیو ہے, جی یہ پیسو وائز ہے. یومئذ, ٹھیک ہے, یومئذ, میک شور کیجیے گا. یو, یہ آپ کا 2 کاؤنٹ ہے, یہ آپ کا لین لیٹرز ہے, واو لین ہے. یومئذ, ٹھیک ہے. با آپ دیکھیے تنوین کے بعد با آئے ہے نا, تو یہ آپ کا اقلاب ہو جائے گا, آواز جو ہے تنوین کی چینج ہو جائے گی مین ساکن میں. یومئذ بجہنم,
دونوں میں آپ کا انشاءاللہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، جو نون مشدد ہے اس پر اکمل غنہ ہے جسے کہا جائے، اور اس میں کامل غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یومئذین یہ اگین آپ کا غنہ آئے گا، اور یہ آپ کا ادغام ناقص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو نون ساکن کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو مکمل مرجنگ نہیں ہے ساؤنڈ جو ہے نون ساکن کی یا کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ ود غنہ ہے، ٹھیک ہے، ود غنہ ہے۔ یتذکر الانسان، میک شور کیجیے گا انسان لائٹ اقفا کیجیے گا، سا ٹو کاؤنٹ، انا پہ مکمل غنہ ہوگا، اکمل غنہ، پھر نا کو ٹو کاؤنٹ آپ نے اسٹریچ بھی کرنا ہے، لہو الذکرا، لہو الذکرا، ٹھیک ہے۔ تو میک شور کیجیے گا کہ زال کو ہٹ ٹوائس کرنا ہے، لہو، ٹھیک ہے، لہو الذکرا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ نے را کو 2 کاؤنٹ کی طرح روکنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے، بہت خوبصورت آیات ہیں، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دی۔ آپ کی ریسیٹیشن ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ بھیجنی ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کا چھٹی ہے، آپ کو آف دیا گیا ہے، اس کے بعد جو بھی آپ انشاءاللہ ہماری بہنیں ڈال دیتی ہیں سسٹرز انشاءاللہ، تو آپ دیکھ لیے گا کہ آپ کی کلاسز یعنی نیکسٹ ویک تو چھٹی ہے، اس کے بعد کون سی ڈیٹ پہ ریزیوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کو مینشن کر دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آپ نے انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے 23 تک آپ نے اس کو بھیجنا ہے، جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنے گرامر لیسن کی طرف۔ ہم نے لاسٹ ٹائم افعال ناقصہ کو دیکھ رہے تھے، اور افعال ناقصہ کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ لیجئے کیا کیا چیزیں جو کہ افعال ناقصہ کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں۔ ہاں، تو اس میں ہم نے عربی زبان میں کچھ ایسے افعال ہیں جن کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی، یہ دوسرے فعلوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو جسے کہا جائے اسم سے پہلے آتے ہیں، جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں، اور ان کا کوئی فاعل یا مفعول نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ مبتدا ہی خبر کو، یعنی مراد ہے کہ چونکہ جملہ اسمیہ سے پہلے آتے ہیں تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ افعال ناقصہ کا اسم ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ افعال ناقصہ کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مبتدا کو یہ رفع کرتے، ان کا جو فنکشن ہے کیا ہے، وہ مبتدا کو رفع کرنا اور خبر کو نصب دینا۔ کتنے ہیں؟ 13 ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے مینشن کی گئے، کانا سارا اصبح امسا اضحى ضل بات ما زال ما برح ما فتا من فک ما دام لیسا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی اگر ہم گردانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کچھ افعال ایسے ہیں جن کی پوری گردانیں بنتی۔ پوری کا گردانے کا مطلب کیا ہے؟ ماضی مضارع حال، ماضی مضارع امر نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کی صرف ماضی اور مضارع بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے جن کی صرف ماضی بنتی، تو وہ کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے، کانا سارا اصبح ابسا ابہا ولا باتا، ان کی ساری گردانیں بنتی ہیں، ما زالا ما برہا ما فتا من فکا، ان کی جسے کہا جائے ماضی مضارع بنتی ہیں، اور ما داما لیسا، ان کی صرف ماضی کی گردان بنتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ تو یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، پھر آپ کو سارے معنی بتائی تھی، کانا کا میننگ ہونا ہے، پھر اس کو میں نے اور بھی آپ کو الیبریٹ کیا تھا، سارا اصبح امسا ادھا، ان کا معنی بھی ہونا، لیکن ایک حالت سے دوسری حالت میں ہونا، واللہ باتا ما زالا ما بریہا ما فتا من فکا، یہ بیسیکلی کیا ہے، مختلف جسے کہا جائے میننگ میں استعمال ہوتے ہیں، کسی کوئی سارا دن کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساری رات کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیشہ کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لیسا نہیں کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ کر دیجئے۔ اب وہ والا لاسٹ والا لیسا کا لے کر آ جائے گا، لاسٹ والا جو تھا، نہیں اس کے بعد والا، جی۔ اچھا، اب اعراب کو دیکھیے، اعراب کو تھوڑا سا دیکھیے گا، اگر آپ اس چیز پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تو اگر آپ اعراب کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ الحمدللہ کہ کچھ اعراب ایسے ہوتے ہیں، یعنی عربی زبان میں ہر اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، عربی زبان میں ہر اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، جب کوئی بھی اسم حالت جر میں یا حالت نصب میں جائے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی، کوئی بھی اسم ہے،
ٹھیک ہے، میں ڈے 1 سے بتا رہی ہوں حالت رفع میں، اور حالت رفع کی ٹرم سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، آپ سب جانتے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح حالت جر، حالت جر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حالت جر میں جانے کا اونلی 2 ریزن ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت جر میں جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر اسم سے پہلے حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے؟ کیا پہلا رول ہوگا؟ اسم سے پہلے حرف جر آ جائے۔ اور دوسرا کیا؟ اگر اسم مضاف الیہ ہو، اگر اسم مضاف الیہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو 2 باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ہر اسم جو ہے وہ حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم حالت رفع کی ڈیفینیشن کہیں تو ہم کہیں گے عربی زبان میں ہر اسم جو ہے وہ حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے، حالت نصب یا جر میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو حالت جر میں جانے کی صرف اور صرف 2 وجہ ہیں، یا تو اس سے پہلے حروف جار آ جائے گا، یا پھر وہ مضاف الیہ بنے گا، یا پھر وہ مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ حالت رفع ہی رہے گا جو سارے اسم ہیں، حالت جر میں جائے گا تو یہ 2 ریزن کی وجہ سے۔ تیسری بات، حالت نصب میں کب کب کون کون سی صورتیں ہیں جس میں ایک اسم حالت نصب کی حالت میں آ جاتا ہے یا نصب کا اعراب ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ان کو نوٹ کر لیجئے کہ ان حالتوں میں آپ کو جو ہے اسم جو ہے بیسیکلی حالت نصب میں نظر آئے گا۔ نمبر 1، اگر اسم سے پہلے حروف مشبہ بالفعل آ جائے، آپ نے کیا تھا نا انا، انا کا انا، لیت لک انا لعل، آپ نے کیا تھا نا، یہ وہی ہے انا، انا کا انا، لیت لک انا لعل۔ تو یہ حروف ہیں جو کہ اگر یہ اسم سے پہلے آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ اسم کو نصب دیتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ اگر اسم سے پہلے حروف مشبہ بالفعل، حروف ناسقہ بھی کہا جاتا ہے، ان اخواتها بھی کہا جاتا ہے، جو بھی نام دے دیجئے۔ نمبر 2، اگر اسم جو ہے افعال ناقصہ کی خبر ہو، اگر اسم افعال ناقصہ کی خبر ہو، یاد رکھیے ابھی ہم نے افعال ناقصہ کا فنکشن دیکھا نا کہ وہ خبر پر اٹیک کرتے ہیں، عموماً تو مبتدا اور خبر، وہ کون سی حالت میں ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں، ٹھیک ہے؟ اب نصب میں خبر کی جانے کی وجہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ، ٹھیک ہے؟ تیسری بات کیا ہے؟ اگر اسم مفعول بہ ہو، یعنی کوئی بھی کام کسی بھی اسم پر واقع ہوتا ہے تو وہ اس کا مفعول کہلاتا ہے۔ اگر اسم مفعول بہ ہو، اگر اسم مفعول، اچھا یہ مفعول، اب مفاعل خمسہ میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کر کے نیکسٹ کلاس میں کروا دوں گی، لیکن بس آپ کیٹیگریز کو نوٹ کر لیجئے کہ کوئی بھی اسم حالت نصب میں کن کن کنڈیشنز میں جاتا ہے۔ پہلی کنڈیشن حروف مشبہ بالو، اسم سے پہلے اگر حروف مشبہ بالفعل آ جائے۔ دوسری کنڈیشن اگر اسم افعال ناقصہ کی خبر ہو۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اگر اسم مفعول بہ ہو۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ اگر اسم مفعول مطلق ہو۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ اگر اسم مفعول معہ کے طور پر استعمال ہو۔ چھٹی کیا ہے؟ اگر اسم مفعول لہو یعنی فعل کی علت کی وجہ سے ہو۔ ساتویں کنڈیشن مفعول فی یعنی ظرف حالت نصب میں ہو، ظرف یہاں حالت نصب میں۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ اگر اسم تمیز کے طور پر استعمال ہو۔ نویں چیز کیا ہے؟ اگر اسم کسی فاعل یا مفعول کا حال ہو۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ مضاف جبکہ اسے پکارا جائے، منادا کی، منادا مضاف، انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا ربنا، یاد ہے؟ یا ہم کہتے ہیں نا ربنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب، لیکن جب ہم یا لگاتے ہیں تو بعض اوقات یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا نا ربنا آتینا، تو آپ اللہ کو پکار رہے ہیں یا ربنا، لیکن یا کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب یا کو کبھی کبھی حذف کیا، ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ہم کیسے کہیں گے کہ ہم یہاں پہ پکار رہے با پہ فتحہ کی وجہ سے، با پر فتحہ کی وجہ سے۔ اگر یہ ربنا ہوتا تو ہم کہتے ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ، رب اللہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ربنا ہمارا رب، لیکن ہم ربنا ہے ہمارے رب۔ اب ہم پکار ہیں، جتنی بھی دعائیں دیکھیں، ربنا افرغ علینا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ہب لنا، تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ یا حذف کر دی جاتی ہے۔ تو جب مضاف جبکہ اسے پکارا جائے۔ پھر 11ویں چیز کیا ہے؟ لا نفی جنس کے بعد اسم ہمیشہ واحد نہ کرا، خفیف کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور منصوب ہوتا ہے،
یاد رکھیے لا نفی جنس کے بعد جب بھی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا لا ریب فی لا الہ الا اللہ، لا اکراہ فی الدین، اکراہ آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جسے کہا جائے وہ جو پوری جنس کی نفی کر دیتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی شک ہے، غلطی ہے، انسان ہے، لکھتے ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن ان باقی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ پھر لاسٹ چیز کیا ہے، مثبت جملے میں اللہ کے ذریعے سے، اللہ اگر کوئی پازیٹیو جملہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ قل، جیسے آپ نے کہا اس میں دیکھ رہے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، مثبت جملے میں اللہ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو اس کے بعد جو بھی اس سے معتز کو مستثنا کہا جاتا ہے تو وہ بیسیکلی حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 12 جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے کسی بھی اسم کی نصب میں جانے کی۔ آپ اس میں سے حروف مشبہ بالفعل پڑھ چکے ہیں، آپ افعال ناقصہ پڑھ چکے ہیں، اب آپ نے مفاعل نہیں پڑھا، یہ پانچوں جو لائن سے ہیں نا، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول معہ، مفعول لہ، مفعول فی، یہ پانچوں مفاعل خمسہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ لیٹر آن انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس کے اندر اس کو کروا دوں گی، بس یاد رکھیں کل مفعول منصوب، جتنے بھی مفعول ہوں گے، نہیں ڈزنٹ میٹر بھی ہی ہے، مطلق ہے، معہ ہے، لہو ہے یا فی ہی ہے، ہمیشہ جسے کہا جائے یہ کیا ہوں گے، یہ حالت نصب میں ہوں گے۔ تو 5 یہ ہو گئے، 3 وہ ہو گئے، 8 ہو گئے نا۔ پھر بعض میں تمیز ابھی میں نے آپ کو کچھ چیزوں کی میں انشاءاللہ کروا دوں گی، اور پھر یہ کہ پھر اسم کسی فاعل یا مفعول کا حال، یعنی تمیز، حال، اور پھر منادہ میں آپ کو کروا چکی ہوں، پھر لائن آف ایجنس بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور یہ مستثنا انشاءاللہ یہ میں آپ کو اللہ کے حوالے سے کروا دوں گی۔ تو یہ ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم حالت نصب میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم اس کو نصبی حالت میں دیکھ رہے ہیں، یہ حالت رفع میں، اس کے علاوہ جتنی بھی یہ کنڈیشن نصب کی ہے، یہ کنڈیشن جر کی ہے، اس کے علاوہ تمام اسم حالت رفع میں رہیں گے، حالت رفع میں رہیں گے۔ نصب میں یا جر میں جانے کی ریزن ہے، نصب میں جانے کا ریزن یہ 12 ہے، اور حالت جر میں جانے کا ریزن یہ 2 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں آپ نصب کی کر چکے ہیں، کچھ چیزیں نہیں کی ہیں۔ حالت جر میں جانے کے جو 2 ریزن ہیں وہ آپ کر چکے ہیں الحمدللہ، آپ نے حروف جارہ کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور جسے کہا جائے مضاف الیہ کو بھی دیکھا ہوا ہے، رائٹ ہے نا۔ تو اب انشاءاللہ نصب میں جانے کی جو چیزیں رہ گئی ہیں، بس یہی چیزیں آپ کی باقی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ باذن اللہ کروں گی۔ چلیے اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے۔ اس کو ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے گا، ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے گا، ذہن میں لے آئیے گا، تاکہ ذہن میں یہ بات رہے کہ انشاءاللہ کہ کون کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ایک اسم حالت نصب میں جاتا ہے۔ ہم آج ایک نیا ٹاپک کریں گے جو کہ انشاءاللہ تھوڑا سا اچھا، مطلب اس کے بعد والا لے کر آئے گا جی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بہنوں کو ذرا مشکل لگے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں، اس سے پہلے والا پیج لے کر آئیے۔ اسم العدد، اسم العدد کو دیکھیں گے جی، ہاں شاباش، اسم العدد کو دیکھیں گے، اور اسم العدد کا مطلب ہوتا ہے عدد کاؤنٹنگ، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے اسماء العدد، اسماء اسم کی جمع ہے، عدد کاؤنٹنگ۔ اب جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اسم عدد ذاتی ہوتی ہے یا پھر اسم عدد وصفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اگر کاؤنٹنگ کے اعتبار سے ہم کسی چیز کو دیکھیں گے تو یا تو وہ ذاتی ہوگی یا پھر وصفی ہوگی۔ ذاتی کا مطلب کیا ہوگا؟ جس سے کسی چیز کی مقدار کا پتہ چلے گا، جس سے کسی چیز کی مقدار کا پتہ چلے گا۔ اور وصفی کیا ہوگا؟ جس سے ترتیب کا فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ پہلے نمبر پر آیا، یہ دوسرے نمبر پر آیا، یہ تیسرے نمبر پر آیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ 4، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہ کتنے ہیں، 5 ہیں، جو ہم کاؤنٹ کر کے بتا رہے ہیں، یہ 5 لوگ ہیں، ہے نا۔ اس میں آپ ایک کوانٹٹی کو مینشن کر رہے ہیں، احد عشرہ، احد 1 عشرہ 10، 11 لوگ تھے، الحمدللہ۔ لیکن وصف کیا ہوتا ہے؟ وہ ترتیب کو مینشن کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جو ہے اس نمبر پر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے نمبر پر آئے، یہ اس دوسرے نمبر پر ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وصف کیا ہے؟
جس سے ترتیب افراد کا فائدہ حاصل ہو، اور ذاتی کیا ہے، جس سے کسی بھی چیز کی کوانٹٹی کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، اتنی بات ذہن میں رکھیے گا. اسم العدد 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے. پہلی کیا ہے، اسم عدد ذاتی، دوسری کیا ہے، اسم عدد وصفی. ذاتی کیا ہے، جو کسی چیز کی مقدار کا جس میں معلوم ہو جائے، اور جس میں کسی بھی افراد کی ترتیب کا فائدہ ہو، وہ بیسیکلی کیا ہے، وصفی ہے. اچھا، اب آ جائیے کاؤنٹنگ کو دیکھتے ہیں. عربی میں بہت کام آئے گی. آپ اکثر دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آتی ہے نا، الف سنتن. اسی طرح جو سورہ کہف میں آتا ہے نا، رابعہم، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، پانچواں آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف میں نا. تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں گے تو یہ بہت اچھا، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اچھا، اب دیکھیے کاؤنٹنگ کیا ہے. ہم جیسے کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ تو میں نے جیسے کہا تھا انگلش میں کی. اب میں اردو میں کرتی ہوں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے، اب میں اسی کو عربی میں کروں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں مذکر کے لیے کروں گی، اگر کسی مذکر کو مینشن کروں گی عربی میں، تو میں کیا پڑھوں گی، واحد. ایک کے لیے کیا پڑھوں گی، واحدن یا احدن. کس کے لیے، میسکولن کے لیے، مذکر کے لیے. 2 کے لیے کیا پڑھوں گی، اسنانی. 3 کے لیے کیا پڑھوں گی، ثلاثتن. 4 کے لیے کیا پڑھوں گی، اربعتن. 5 کے لیے کیا پڑھوں گی، خمستن. 6 کے لیے کیا پڑھوں گی، ستتن. 7 کے لیے سبعتن. 8 کے لیے ثمانیتن. 9 کے لیے تسعتن. اور 10 کے لیے عشرتن. ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. واحدن، اثنان، ثلاثتن، اربعتن، خمستن، ستتن، سبعتن، ثمانیتن، تسعتن، عشرتن. ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہوگا، کس کے لیے، میسکولن کے لیے، عربی میں کاؤنٹنگ. اور اگر مونس ہوگی تو میں کیسے کاؤنٹ کروں گی، واحدتن. ٹھیک ہے، واحدتن احدا، واحدتن احدا، واحدتن احدا. اچھا، تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اصل میں نا یہ جو اچھا چلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ انہوں نے جو پرنسپل ہے نا اس کے حساب سے لکھا ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بیسیکلی انشاءاللہ کیسے اس کاؤنٹنگ کو استعمال کیا جاتا ہے اس حساب سے اس کو مینشن کیا گیا. یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیے گا. اچھا، مونس کے لیے دیکھیے، واحدتن احدا، اثنتانی، جی اثنتانی، سنتانی، ثلاثتن، اربعن، خمسن، ستن، سبعن، ثمانی، تسعتن، عشرن. اچھا، یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات سمجھا دوں. بعض اوقات ہم ایسی کاؤنٹنگ یاد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو چارٹ دیا گیا ہے، یہ جب اس وقت استعمال کریں گے، یاد رکھیے اس وقت استعمال کریں گے جب ہم اس کے ساتھ جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو بھی شمار کر رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ثمانیت ایامن. ثمانیت ایامن کا مطلب ہے 8 دن، 8 دن. تو ثمانیہ کیا ہے، یہ شمار کرنے والا مراد ہے کہ یہ عدد ہے. اور جس چیز کو شمار کر رہے ہیں یعنی ثمانیہ 8، یہ کیا ہے، شمار کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایام جس کو شمار کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، دن ہے. تو یاد رکھیں یہ اس حساب سے ہی آپ کو چارٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ صرف کہوں کہ آپ کاؤنٹنگ مذکر کی سنائیں تو اب آپ دیکھیں نمبر 3 سے نا، نمبر 3 سے دیکھیں ثلاثتن سے لے کر 10 تک آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے. جو مذکر کا کالم ہے وہ مونس میں لے کر آئے گا، مونس کا کالم مذکر میں لے کر آئے گا. صرف اگر کاؤنٹنگ کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو میں اس کو ویسے پڑھتی ہوں، اور پھر جب رولز ہم اپلائی کریں گے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں، واحد، احد، اثنان، ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمانی، تسع، عشر. ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹنگ ہے مذکر کی. مؤنث کی دیکھیے، واحدۃ، احدا، اثنتان، سنتان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، اور پھر آپ نے عشرۃ، عشرۃ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کاؤنٹنگ صرف آپ کسی کو کاؤنٹنگ سنا رہے ہیں، لیکن اب اس کاؤنٹنگ کے ساتھ آپ اس چیز کو بھی شمار کر رہے ہیں، تو پھر جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح سے استعمال کریں گے جیسا آپ کو چارٹ میں دیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، جیسا آپ کو چارٹ میں دیا جا رہا ہے. تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. پہلے میں انشاءاللہ 1 سے لے کر 10 تک اگین کاؤنٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ عدد ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو میں کہتی ہوں صرف کاؤنٹنگ سنائیں مذکر کی، تو اب آپ کیسے سنائیں گے؟ اس کو پڑھنے کا انداز دیکھیے. واحد احد اثنانی، اب آپ ثلاثتن سے چینج کیجیے. ثلاثن اربعن خمسن ستن سبعن ثمانی تسعن عشرن. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کب پڑھنی ہے؟ جسٹ کاؤنٹنگ یاد کرنی ہے. مؤنث کی کیا ہو جائے گی؟ واحدتن احدا اثنتانی سنتانی ثلاثتن اربعتن خمستن ستتن سبعن ثمانیتن تسعتن عشرتن. یہ سمپل کاؤنٹنگ یاد کرنا ہے. ہاں، اب ہم اگر جو چیز شمار کر رہے ہیں، جو کہ کوئی بھی لفظ ہے، جیسے 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، اور جس چیز کو شمار کی جا رہی ہے، اب ہم اس انداز سے جب ہم اس کو اب جیسے قاعدہ استعمال کریں گے تو پھر ہمارا طریقہ مختلف ہو جائے گا. تو اس انداز میں آپ کو یہ چارٹ دیا جا رہا ہے، اس انداز میں آپ کو یہ چارٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب 11 کے لیے دیکھیے، 11 کے لیے دیکھیے احد عشرہ احدا عشرۃ اثنان عشرہ اثنتان عشرۃ ثلاثۃ عشرہ ثلاثۃ عشرۃ اربعۃ عشرہ اربع عشرۃ خمسۃ عشرہ خمس عشرۃ ستۃ عشرہ ست عشرۃ سبعۃ عشرہ سبع عشرۃ ثمانیۃ عشرہ ثمانی عشرۃ تسعۃ عشرہ تسع عشرۃ عشرون عشرون ثلاثون 30 کے لیے، اربعون 40 کے لیے، خمسون 50 کے لیے، ستون 60 کے لیے، سبعون 70 کے لیے، ثمانون 80 کے لیے، تسعون 90 کے لیے، مئتن 100 اور الفن 1000. ساری گنتی یاد ہو گئی سب کو؟ مشکل لگ رہی ہوگی، تھوڑا سا اس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا، لیکن ہے بہت آسان. چلیے بس آپ کو گنتی یاد کرنی 1 سے لے کر 10 تک کی. ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا اس کو پرنسپل کو سمجھ لیجیے. اگر پرنسپل آ گیا نا تو آپ کو جو سامنے چارٹ ہے نا وہ سمجھ آ جائے گا. کسی بھی چیز کی کوانٹٹی کو معلوم کرنے کے لیے جو کہ عدد ہوتی ہے کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کا پرنسپل دیکھیے، عدد کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو شمار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو ممیز بھی کہا جاتا ہے. عدد کہیں گے یا پھر ممیز کہیں گے. معدود کیا ہوگا؟ وہ چیز جو شمار کی جاتی ہے. اس کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، سلائیڈ کو چینج کر دیجئے. وہ چیز جو شمار کی جاتی ہے، اس کو تمیز بھی کہتے ہیں. جیسے سمانیت ایام، سمانیت. اب سمانیہ کیا ہے؟ یہ ممیز ہے یا عدد ہے؟ 8. اور جس چیز کو شمار کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ایام. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی تمیز ہے یا معدود کہہ لیں. الحمدللہ. تیسری بات ہم جو تیسری اہم بات پڑھ رہے ہیں کہ ہم تمیز کی ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں کہ تمیز کو ہم کیسے لے کر آئیں گے. عدد تو پتہ ہے، ہم 2 لائیں گے، 3 لائیں گے، 4 لائیں گے، 8 لائیں گے، 9 لائیں گے، 11 لائیں گے، 12 لائیں گے. ٹھیک ہے، عدد کا تو پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، اس کو تمیز کہتے ہیں. ہم اس کو کیسے لے کر آئیں گے، اس کا کیا پرنسپل ہے، اس پہ کون سی ایپلیکیشن لاگو ہوتی ہے. تو پہلی کنڈیشن یاد رکھیے، اگر ثلاثت ہے یعنی ثلاثہ سے لے کر عشرہ تک ہے، یعنی 3 سے لے کر 10 تک، جب بھی کوئی بھی ہماری جو نمبر ہے اگر 3 سے لے کر 10 تک ہے، اس وقت ہم تمیز جس کو کاؤنٹ کریں گے وہ یاد رکھیے مجرور ہوگی اور جمع ہوگی. مجرور ہوگی، جمع ہوگی. کب؟ جب 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک، ثلاثہ سے عشرہ تک. اگر ہم اس درمیان میں 3 سے لے کر 10 تک میں اگر ہم کوئی بھی جسے کہا جائے جس چیز کو کاؤنٹ کریں گے اور اس تمیز کو استعمال کریں گے، تو اس تمیز کو مسٹ ہے کہ اس کو مجرور ہونا اور جمع کی حالت میں ہونا. کیا کنڈیشن میٹ کرے گی؟ مجرور ہونا اور جمع. جیسے آپ دیکھیے سبع کون سا نمبر ہے؟ 7. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے اس کے ساتھ جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے تمیز، وہ دیکھیں نمبر 1 مجرور ہے، لیالن. ٹھیک ہے، اور پھر جمع بھی ہے، لیل کی جمع لیال.
ٹھیک ہے. تو سبع لیال و ثمانیت ایام، ثمانیت دیکھیے کیا ہے، 8 ہے. اس کے بعد جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے تمیز، آپ دیکھیں 8 اگر 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان آئے گا، چاہے وہ 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، 8 ہو، 9 ہو، 10 ہو. ٹھیک ہے. ہمیشہ ہمیں جو تمیز استعمال کرنی پڑے گی، جس چیز کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہوں گے، وہ ہمیشہ مجرور اور جمع ہوگی. ٹھیک ہے. وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ مجرور اور جمع ہوگی. وَثَمَانِيَةَ یہ 8 ہے. ایامن دیکھیے نمبر 1 مجرور ہے اور نمبر 2 جمع ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بات کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش بتائیے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ الحمدللہ. جی، سمجھ کس کس کو آ رہا ہے کہ تھوڑی سی اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، تو آپ قرآن مجید میں جب آپ انشاءاللہ کھولیں گے نا، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، اسپیشلی جہاں کاؤنٹنگ آ رہی ہے نا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ تو 3 سے لے کر 10 تک تھا. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس ہم جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت تو صرف کاؤنٹنگ نہیں آئے گی، کاؤنٹنگ کے ساتھ جس چیز کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آئے گا نا. تو جس چیز کو کاؤنٹ کریں گے، یاد رکھیے اگر وہ 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان ہے، تو اس میں جو ہم جس چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ تمیز ہے، اور وہ انشاءاللہ کیسی ہوگی؟ مجرور ہوگی، جمع ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن، احد عشرہ، احدہ کہتے ہیں 1 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو. احد عشرہ 1 اور 10 کتنا ہو گیا؟ 11. سے تسعہ، تسعہ کہتے ہیں 9 کو، و تسعون، تسعون کہتے ہیں جسے کہا جائے 90، 90 کو کہا جاتا ہے، جیسے تسعون، ثمانون، سبعون. تو 90 پلس 9 کتنا ہوا؟ 99. تو 11 سے لے کر 99 اس کے درمیان جو بھی ہیں، 11، 11، 12، 13، 14. ٹھیک ہے. تو جتنا بھی ہے وہ تسعون تک یاد رکھیے. جب یعنی یہاں اس کاؤنٹنگ کو جب ہم انشاءاللہ شمار کریں گے، تو اس کے ساتھ جو ہم تمیز جس کو ہم کاؤنٹ کریں گے، اس کی کنڈیشن مسٹ ہے کہ اس کو منصوب ہونا چاہیے اور مفرد ہونا چاہیے. منصوب ہونا چاہیے اور مفرد ہونا چاہیے. جیسے دیکھیے رأیت احد عشرہ، رأیت میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ احد 1، عشرہ 11، 10. کیا کتنے ہو گئے؟ 11. کوکبن، کوکبن، کوکبن. اب آپ غور سے دیکھیے یہ کاؤنٹنگ کون سی ہے؟ 11 ہے نا. تو اس کے ساتھ جو تمیز جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، نمبر 1 دیکھیے منصوب ہے، کوکبن. نمبر 2 دیکھیے مفرد ہے، کوکبن. کواکب اس کی جمع آتی ہے. دیکھ رہے ہیں نا. احد عشرہ سے تسعہ و تسعون تک آپ دیکھیں گے، 11 سے لے کر جب آپ 99 تک دیکھیں گے، تو ایسے موقع پر آپ نے تمیز، آپ 11 سے لے کر 99 تک کسی چیز کو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا. کس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ ستارے کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو 11 ستارے ہیں. اب یہ ستارہ جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ تمیز ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے؟ نمبر 1 منصوب ہونا چاہیے، نمبر 2 مفرد ہونا چاہیے. منصوب ہونا چاہیے، مفرد. تو کوکبن مفرد بھی ہے اور کوکبن جسے کہا جائے منصوب بھی ہے. اسی طرح دیکھیے تسعون و تسعون نعجتن، نعجتن. ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کرے گا، نعجتن. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے تسعون، تس کا مطلب ہے 9 و 99، یعنی 9 اور 99 نعجتن. اس کو کریکٹ کر لی گا، یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. نعجتن، نعجتن. دیکھیے منصوب بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ مفرد بھی ہے، مفرد بھی ہے. منصوب بھی ہے جسے کہا جائے اور مفرد بھی ہے. تسعون و تسعون نعجتن، نعجتن. یہ انشاءاللہ سورہ صاد میں ہے یا کوئی کسی اور آیت، ہاں سورہ صاد میں، جس میں ان کا قصہ ہے نا داؤد علیہ السلام کا، آئی تھنک اسی میں جہاں تک یہ آیت آتی ہے نعجتن کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. نعجتن ہے. تو اگر آپ اور سے دیکھیں 99 دمبیاں تھیں نا نعجتن، تو یہ نعجتن ہے. ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. منصوب بھی آ رہا ہے، مفرد بھی آ رہا ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی کہ ہم تمیز کو کیسے کیسے لے کر آئیں گے. اگر 3 سے 10 تک ہے تو مجرور جمع، اگر 11 سے لے کر 99 تک ہے تو منصوب مفرد. اب اگر یاد رکھیے 100 آتا ہے، یا میاتن کہتے ہیں 100 کو، میاتانی 200، میاتن 100 سے زیادہ. اب وہ 300 بھی ہو سکتا ہے، 400 بھی، 5، 6، 7، 8، 9، 900 تک ہو سکتا ہے، وہ جمع ہے.
मिआतुन, ठीक है। अल्फा हजार के लिए, अल्फानी 2000 के, इलाव आलाफुन इसका मतलब है कई हजार, कई हजार, ठीक है। तो याद रखिए जब इस तरह से आएगा, मैं 100 की बात करूंगी, 200 की बात करूंगी, 200 से ज्यादा की बात करूंगी, तो या 1000 की बात करूं, 2000 की बात करूं, 2000 से ज्यादा की बात करूंगी, तो उस वक्त मुझे जिस चीज को काउंट करना होगा वो मजरूर होना चाहिए और मुफरद होना चाहिए, मजरूर होना चाहिए और मुफरद होना चाहिए। जैसे देखिए मी आतु दिरहमिन, मी आतु दिरहमिन, अब मी आतु क्या है, 100 है, दिरहमिन देखिए नंबर 1 मजरूर है, नंबर 2 मुफरद है। इसी तरह देखिए अल्फा सनातिन, अल्फा सनातिन, हम कभी गौर करते हैं कि देखिए अल्फा हजार है, हजार के बाद देखिए जो जो काउंटिंग है, तमीज है, मादूद है, वो क्या आ रहा है, सनातिन, मजरूर भी आ रहा है और मुफरद भी है, सनतिन मजरूर भी है और मुफरद भी है। तो उम्मीद है कि इतनी बात समझ आ गई होगी, अल्लाह ताला आसान कर दे। इस बात को मैं रिपीट कर लूँ, एक और तीसरा रूल है जो मैं अभी आपको नहीं समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझाऊंगी। अभी आपको जो करना है उसको समझ लीजिए। एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए अफ़ाल नाक़िसा के अंदर, इराब के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है कि जिसमें वो नसबी हालत में जाने की, और कौन कौन सी कंडीशन है जो कि जिसे कहा जाए जरी हालत में ले जाती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ उसका टॉपिक पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इस्मुल अदद, उसमें हमने जाती को आज देखा है, वसफी, जाती किसी चीज की क्वांटिटी को बताएगा और वसफी किसी चीज की तरतीब को बताएगा। तो मुज़क्कर की अगर मैं आपको कहूंगी काउंटिंग सुनाइए, तो आप सिर्फ काउंटिंग अगर सुनाएंगी तो कैसे सुनाएंगी, वाहिदुन इस्नाइनी सलासन सलासुन अरबाउन खमसुन सित्तुन सबउन समानिस तिसउन अशरुन, ठीक है, ये काउंटिंग है। मुअन्नस की मैं कौन सुनाऊं, वाहिदतुन इहदा इस्नाइनी अरबाअतुन खमसतुन सित्ततुन सबअतुन समानियतुन तिसअतुन अशरतुन, ठीक है, ये आपको सुनाना है। लेकिन अगर रूल्स के हिसाब से जो थर्ड रूल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो जो रूल अदद यानी जब हम काउंटिंग को यानी अदद को हम मादूद के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर तरतीब इस तरह से आती जो आपको चार्ट की शक्ल में दी गई है, ठीक है। तो अदद क्या है, जो शुमार करने के लिए आता है, उसको हम मुमय्यज भी कहते हैं। मादूद क्या है, जो शुमार की जाती है, उसको तमीज कहा जाता है। तमीज के कुछ रूल्स हैं, उसकी डिटेल है, याद रखिए। अगर 3 से लेकर 10 तक की होगी तो आप इसके अंदर तमीज को मजरूर जमा लेकर आएंगी, और अगर 11 से लेकर 11 से लेकर 99 तक होगा तो फिर आप उसके अंदर तमीज मंसूब मुफरद लेकर आएंगे, या इसको मादूद भी कह सकते हैं। और मजरूर मुफरद कब लेकर आएंगे, जब आपकी काउंटिंग 100, 200 या मोर देन 200, 1000, 2000, मोर देन 2000, तो उस वक्त आपके पास जिस चीज को काउंट करेंगे मादूद या तमीज, वो इंशाल्लाह मजरूर मुफरद होगी, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, किस किस को समझ आया, थोड़ा सा समझ आया, किस किस को थोड़ा समझ आया, टाइप करके बताइए ताकि मुझे एक थोड़ा सा अंदाजा हो किस किस को समझ आया। टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिल लगाएंगे ना तो आपको आ जाएगा। इट वुड बी जमा मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर किस चीज में कह रही हैं, नहीं इंशाल्लाह आगे उसकी डिटेल जब हम इंशाल्लाह तीसरा रूल करेंगे, जमा मुकस्सर, अच्छा मुकस्सर की बात कर रही हैं। जी जमा मुकस्सर कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लयालिन भी और अयामिन भी, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जमा मुकस्सर कहा जा सकता है जिसमें वाहिद का लफ्ज़ सलामत नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी आप इसको जहन में रखिएगा, और आप जो रेसिटेशन करते हैं ना, जब भी गिनती आए, अल्फा सनत नारी है या सब लयालिन व समानियत अयाम, ये उसकी है, सूरह हाक्का की आयत है। तो अगर आप जब भी रेसिटेशन करें ना, गिनती आए थोड़ा सा रुकें, किस चीज को काउंट किया जा रहा है, राईत अहदा, ये राईत अहदा अशरा कौकबन, ये तो आपको पता है सूरह यूसुफ की आयत है ना, कि जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारे देखे थे, भाइयों की तरफ इशारा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें और फिर गौर से देखें जिस चीज को काउंट किया जा रहा है ये काउंटिंग किस रेंज में आ रही है, और यहाँ पे जिस चीज को काउंट किया जा रहा है क्या वो कंडीशंस मीट कर रही है, बस
اتنا غور و فکر کرنا. اور کوئی بھی جسے کہا جائے جو بھی اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو انشاءاللہ ہوم ورک کو بھیج دیجیے کہ آپ کو صرف اگر کوئی مل جائے آپ نے اس کی مطلب اس کو لکھ لیں یا اس کو اس کو کاپی پیسٹ کر کے انشاءاللہ اپنے نوٹس میں لکھ لیں یا بھیج دیں تو انشاءاللہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے صحیح چیز کو پک کیا. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کا آف ہے تو آپ انشاءاللہ آف لیجیے گا. پھر یہ کہ آپ کو مینشن کر دیا جائے گا کہ اس کے بعد آپ کی کب کلاس ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو ڈیٹ ڈال دیا جائے گا. آپ انشاءاللہ اس کو بھولیے گا نہیں, بس یہ ٹاپک اور ایک جسے کہا جائے مفاعیل خمسہ کا ٹاپک, اور پھر تھوڑا سا میں آپ کو انشاءاللہ ہائی اور ساتھ میں جسے کہا جائے تمیز, ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے, چلیے. اور مستثنا کے بارے میں پھر آپ کا یہ پورا اسماء کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر ہم انشاءاللہ اس کا ایک ٹیسٹ لے لیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ آپ کی چھٹیاں بہت پروڈکٹیو گزریں, بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں یوٹیلائز کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر کر دے. اور آپ کا جو ہوم ورک ہے, جو لوگ بہنیں حفظ کر رہی ہیں وہ ان کو ڈیٹ مینشن کر دی گئی ہے کہ فرسٹ کوارٹر کا کب ٹیسٹ ہے, تو پلیز اپنے انشاءاللہ کوارٹر کو تیار رکھیے. میں چاہ رہی تھی آپ کا پہلے تو 2-2 3 سورت کر کے لیا تھا نا, اب آپ کا کوارٹر بیس پہ لیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حفظ کر کے ایک دفعہ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو رینڈملی کہیں سے بھی پوچھ لیا جائے گا. چلیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.